السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا اور اس کے مطابق آپ نے کام مکمل کیا ہوگا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الدرس الرابع افعال میں صفحہ نمبر 44 پر التدریب الاول میں کچھ افعال پڑھے تھے، اور آج ہم انشاءاللہ عزیز اسی میں چند افعال اور چند جملے آگے پڑھیں گے۔ تو بیٹا آج کا جو کام ہے وہ آپ نوٹ فرما لیں۔ صفحہ نمبر 46 پہ 5 جملے آج پڑھیں گے، وہ آپ نے لکھنے ہیں، اور جو صفحہ نمبر 45 پہ پیچھے ہم سارا کام مکمل کر کے آ چکے ہیں اور اس کی آپ عربی سیکھ چکے ہیں، تو وہ اگر ابھی تک مکمل نہیں کیا تو اس کو بھی آپ ساتھ ساتھ مکمل کر لیجئے گا۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا دیکھیے، ہم نے اس سے گزشتہ سبق میں الدرس الرابع افعال، اس میں ہم نے چند افعال پڑھے تھے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے توجہ سے سنے ہوں گے، تو یہ پہلے گزشتہ سبق بھی ہم دہرائی کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ دیکھیے اس تصویر کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ طالب علم چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کہتے ہیں وہ چل رہا ہے یا چلتا ہے، یمشی وہ دوڑ رہا ہے، یجری وہ اوپر چڑھ رہا ہے، یصعد وہ نیچے اتر رہا ہے، ینزل وہ بیٹھا ہوا ہے، یجلس وہ کھڑا ہے، یقف وہ وضو کر رہا ہے، یتوضع وہ تکبیر کہہ رہا ہے، یکبر وہ نماز پڑھ رہا ہے، یصلی وہ رکوع کر رہا ہے، یرکع وہ سجدہ کر رہا ہے، یسجد وہ سلام پھیر رہا ہے، یسلم وہ کھا رہا ہے، یاکل وہ پی رہا ہے، یشرب وہ لکھ رہا ہے، یکتب وہ پڑھ رہا ہے، یقرأ وہ سویا ہوا ہے، سو رہا ہے، ینام وہ تسبیح کر رہا ہے، یسبح وہ ہنس رہا ہے، یضحک وہ رو رہا ہے، یبکی وہ کھول رہا ہے، یفتح وہ بند کر رہا ہے، یغلق وہ نکل رہا ہے، یخرج وہ داخل ہو رہا ہے، یدخل۔ تو عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے توجہ سے سنے ہوں گے اور محنت کی ہوگی اور اس کو یاد کیا ہوگا۔ اس کے بعد اگلے صفحہ پر چند جملے یہی افعال لکھے ہوئے ہیں لیکن بغیر ترتیب کے اور بغیر تصویر کے لکھے ہوئے ہیں، اس سے آپ اپنا جائزہ خود سے لے سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر جو یہ التدریب الاول ہے، اس میں آپ کو یہ کام لکھنے کے لیے دیا گیا تھا اور یہ ایک سطر یہ بھی مکمل کر لیا ہوگا۔ تو اب آپ بیٹا دیکھیں، اس میں صفحہ نمبر 45 پہ یہ سارے وہی اردو کے جملے لکھے ہوئے ہیں جو آپ گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اب آپ نے بیٹا ان جملوں کو دیکھنا ہے اور ان کو دیکھ کر، اردو دیکھ کر خود سے جو عربی آپ پڑھ چکے ہیں ان کو مکمل کرنا ہے۔ بہت آسان ہے، جیسے آپ نے پر اور اوپر پڑھا ہے تو گزشتہ اسباق میں، شروع کے اسباق میں آپ نے یہ پڑھا ہے، پر کا معنی ہوتا ہے فوقا، وہ کھاتا ہے۔ اب آپ نے یاد کیا ہوا ہے تو یاد ہے تو آپ لکھ دیں وہ کھاتا ہے۔ اگر اس کی عربی آپ کو نہیں آتی تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یاکل وہ کھاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ یہ آخر تک اس کام کو مکمل کر لیجئے گا۔ یہ بہت آسان ہے، یہ سارا وہی ہے، وہ لکھتا ہے، وہ کھولتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ لکھتا ہے، وہ نیچے اترتا ہے۔ تو بیٹا آپ اس کو مکمل کریں گے۔ آج ہم عربی میں آپ کو جملہ بنانے کا طریقہ سکھائیں گے کہ عربی میں جملہ کیسے بنتا ہے۔ اب یہ دیکھیے گا التدریب الثالث، اس میں چند جملے دیے گئے ہیں، آپ جو آسان ہوں 3 یا 2 جملے جتنے آسانی سے ہو سکیں وہ لکھ لیجیے گا۔ گزشتہ جو کام رہ جائے گا وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ تو جملہ بنانے کا طریقہ یہ ہے، مثال کے طور پہ یہ دیکھیے گا، جیسا کہ یہاں جملہ یہ ہے، استاد تختہ سیاہ پر لکھتا ہے۔ تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ لکھتا ہے، تو لکھنے کی عربی آپ نے تلاش کرنی ہے، سوچنی ہے، یاد کرنی ہے کہ لکھنے کی عربی کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، ہم اس کو گزشتہ سبق میں یہاں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ وہ لکھتا ہے، یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے، وہ لکھتا ہے۔ یکتب، تو عربی میں سب سے پہلے ہم فعل کو لکھ دیں گے،
یکتبو، وہ لکھتا ہے۔ تو اب آگے دیکھیں استاد، تو استاد جو فاعل ہوگا اس کے بعد ہم فاعل کو ذکر کریں گے۔ تو استاد کے متعلق ہم شروع کے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں مدرسن، مدرسن، یکتب مدرسن، استاد لکھتا ہے۔ یہاں پر جملہ استاد تختہ سیاہ پر لکھتا ہے، پر کی عربی بھی ہم پڑھ چکے ہیں، فوقا اور اعلیٰ، اور تختہ سیاہ یہ بھی آپ بالکل شروع کے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، السبورہ، سبورتی۔ تو اب یہ جملہ بن گیا یکتب مدرس علی السبورتی، تو یہ جملہ بن جائے گا۔ بہت آسان ہے جملہ بنانا۔ تو سب سے پہلے جو فعل ہوگا اس کو ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد فاعل کو ذکر کریں گے، اور اس کے بعد اس کے جو متعلق اور چیز کو ذکر کی گئی ہے اس کو ذکر کریں گے۔ تو یہ جملہ بن گیا۔ اب خالد کھڑکی کھولتا ہے، تو اب دیکھیے فعل کیا آ رہا ہے؟ کھولنا۔ تو کھولنا کی آپ نے عربی پڑھی ہے، کھولتا ہے ہم نے عربی پڑھی تھی، وہ کھولتا ہے، تو یفتح، یفتح، یہ فعل آ گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے نام فاعل کون ہے؟ خالد، یعنی کھڑکی کھولنے والا کون ہے؟ خالد۔ اس کے بعد لکھ دیں گے خالد، 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 یفتح خالد۔ کھڑکی کی عربی آپ نے دیکھنی ہے، تو کھڑکی کی عربی آپ نے یہاں سے تلاش کریں گے کہ جو شروع میں جو اسباق آپ نے پڑھے تھے اس میں آپ نے کھڑکی کی عربی پڑھی تھی نافذۃ، باب، دروازہ، نافذۃ، کھڑکی۔ تو آپ یہاں سے کھڑکی کی عربی دیکھ لیں گے تو یفتح خالد نافذۃ۔ تو اس کے اوپر جو اس کا فاعل ہوگا اس پر ہم تنوین دیں گے، پیش دیں گے، اور جو مفعول ہوگا اس پر ہم زبر دے دیں گے۔ تو یہ دو جملے بن گئے، بہت آسان ہے۔ اب آگے والا جملہ یہ حامد دروازہ بند کرتا ہے، اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں کھڑکی تھی، یہاں دروازہ آ گیا، وہاں کھولنے کا لفظ تھا، یہاں بند کرنے کا لفظ آ گیا۔ تو بیٹا بڑی آسانی کے ساتھ آپ یہ جملہ بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے بند کرنا، بند کرنا اس کی عربی کیا ہے؟ بند کرنا ابھی ہم نے پچھلے سب پڑھی ہے، یہاں سے آپ دیکھ لیں گے یغلق، بند کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر لکھیں گے یغلق، یغلق۔ اب اس کے بعد نام ذکر کریں گے، انہوں نے کیا نام ذکر کیا ہے دیکھیں بیٹا، بتائیے، حامد۔ اس کے بعد حامد کو ذکر کر دیں گے، حامد۔ یہ مستقل قاعدہ، آگے بھی اس تفصیل سے مزید مثالیں بھی آئیں گی تو وہاں آپ کو اس کی مزید وضاحت معلوم ہو جائے گی۔ یغلق حامد، آگے دروازہ آ گیا، تو ابھی ہم نے جو پہلے سبق میں جہاں کھڑکی کے متعلق پڑھا نافذہ، وہاں پر دروازے کا بھی ذکر تھا، الباب۔ یغلق حامد الباب، حامد دروازہ بند کرتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ یہ تو وہ جملے ہیں جو جملے کے یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس طرح کے آپ بہت سے جملے بنا سکتے ہیں، وہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جیسے پہلے ہم یہ دو جملے مکمل کر لیتے ہیں، جیسے بکر کتاب پڑھتا ہے، تو پڑھتا ہے، پڑھتا ہے، اس کی عربی آپ نے ابھی پیچھے پڑھی ہے، یقرأ، یقرأ۔ اب یہاں بکر آ جائے گا، نام اس کے بعد جو پڑھنے والا ہے اس کا نام ذکر کریں گے، یقرأ بکرن، بکرن، یقرأ بکرن، کتاب، کتاب کی عربی بھی آپ کو آتی ہے، یقرأ بکرن الکتاب، بکر کتاب پڑھتا ہے۔ تو بہت آسان ہے۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں گے محمد نماز پڑھتا ہے، محمد نماز پڑھتا ہے۔ تو اب شروع میں سب تھے نماز پڑھ، وہ نماز پڑھتا ہے، اس کی ہم نے عربی کیا پڑھی تھی؟ یصلی۔ یہ سارے تفصیل سے افعال آپ کے گزشتہ سبق میں لکھے ہوئے ہیں، یصلی۔ اب نام کیا ہے نماز پڑھنے والے کا؟ محمد، یصلی محمد، محمد نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ آپ کے جملے ہیں۔ تو اس طرح کے آپ بہت سے جملے بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی بہنہ کھانا کھا رہی ہے، تو آپ نے لکھا ہے فاطمہ کھا رہی ہے، فاطمہ کھا رہی ہے۔ تو یا آپ کا بھائی کھانا کھا رہا ہے، حامد، حامد کھا رہا ہے، یاکلو، یاکلو
حامدن۔ آپ نے جتنے بھی افعال پڑھے ہیں مثال کے طور پہ یہ جیسے یہ آپ نے افعال پڑھے ہیں تو سب کے جملے بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ ان کے آگے نام ذکر کر دیں، یمشی امرن، یمشی خالدن، یمشی بکرن، اسی طرح آپ آگے نام ذکر کرتے جائیں گے، یمشی محمدن، یہ سارے نام ذکر کر دیں۔ محمد چلتا ہے، خالد دوڑتا ہے، امر سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، بکر سیڑھیاں اتر رہا ہے، ینزل بکرن، تو آپ اس طریقے سے یہ جملوں کو بنا لیں گے۔ تو بہت آسان ہے، یہ کام بھی آپ کا مکمل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور آج آپ نے یہ جو اس میں جتنے بھی آسانی سے جملے 2 3 جتنے بھی آسانی سے لکھ سکتے ہیں تو وہ آج لکھ لیجیے گا، بقیہ جو جملے رہ جائیں گے وہ کل انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مکمل کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔